امام زمان بواز بلند سلوات سلوات پڑھیے نا اسے میں مولوی پڑھتا ہاک ہوں اگرچہ جنت میں نہ جا سکوں، ہاک ہوں اگرچہ جنت میں نہ جا سکوں، لیکن بعد مرگ بھی کسی کام آ سکوں۔ ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا خدا، تاکہ دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ نعرہ حیدری حیدری، شنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہ کو محفوظ رکھے اور اللہ ان کا کلیجہ جلانے کے لیے یہاں سے ایٹم بم بہت بنے ہوئے دنیا میں اللہ وہ سپلائی کرے جب ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور خدار عالم ہمارے وجود کو نور مقدس سے حضرت زہرا سے منور فرمائے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ رب ذوالجلال ہماری گناہگار آنکھوں کو زیارت امام زمان نصیب فرمائے۔ بار دیگر بواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج سگنل ڈاؤن ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجلس چھوٹی پڑے، اور آخری دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں خضوع و خشوع و خلوص اور طہارت ظاہری اور باطنی سے بھرپور ایک ایسی محفل برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب الشهداء والصديقين۔ الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ Before I start the lectures, یہ جو young soldiers of امام حسین ہیں یہاں میرے پاس آ جائیں، سارے young soldiers میرے پاس آ جائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ ماشاءاللہ، اتنے اچھے سپاہی ہیں یہ مولا کے، اور اتنی خاموشی سے یہ بیٹھتے ہیں۔ پوری مجلس میں یہ شیطان کو دھکے دے 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 کے اس ہال سے باہر نکال دیتے ہیں۔ شیطان آ کے ان کو کہتا ہے شرارتیں کرو، یہ نہیں کرتے۔ شیطان کہتا ہے ادھر ادھر دیکھو، یہ نہیں دیکھتے۔ شیطان کہتا ہے آپس میں باتیں کرو، یہ نہیں کرتے۔ تو یہ مولا کے ایسے سپاہی ہیں جو شیطان کو شمر کی طرح کان سے پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ سارے امیر مختار کے سپاہی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔
ایک آیت شریفہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی. رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو کیا کرے؟ یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. کس طریقے سے بلائے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلیہ امت ہونی چاہیے، گروہ نہیں کہا، ایک گروہ ہونا چاہیے، قوم قبیلہ نہیں کہا. اگر زبان کی بنیاد پر کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں جن کی زبان اردو ہے یا پنجابی ہے یا پشتو ہے یا سندھی ہے یا انگلش ہے یا عربی ہے یا فارسی ہے، تو وہ لوگ اپنی حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اکٹھے تو ہو سکتے ہیں، لیکن امت کا حصہ نہیں بن سکتے، امت نہیں بنا سکتے جس کو اسلام امت کہتی ہے. اگر کسی جغرافیکل بیک گراؤنڈ کے، جغرافیائی بیک گراؤنڈ کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، پاکستان سے یا انڈیا سے یا عراق سے یا ایران سے یا عربوں سے یا افغانستان سے یا مثال کے طور پہ یورپ سے یا امریکہ سے، اور اس طرح کے کٹ بنا لیں، تو وہ بھی امت نہیں بن سکتا جس کو شریعت امت کہتی ہے. امت بننے کے لیے کچھ صفات ہیں جن کو ہمیں اپنے وجود میں پیدا کرنا پڑے گا. اور ہماری یہ سلسلہ تقاریر جو آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، جن موضوعات سے ہم گزرتے ہوئے آئے، وہ تمام موضوعات ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر توجہ کر لی جائے تو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں. کچھ فوائد ہمارے وجود کے لیے ذاتی فوائد ہیں اور کچھ فوائد ہیں جو اجتماعی فوائد ہیں. ہمارے وجود میں تبدیلی ہمارے لیے آئندہ کی زندگی کو آسان بنا دے گی. مومن کی زندگی میں ایسا نہیں کہ مشکلات نہیں آتی، ایسے مومن نہیں ملتے جن کو مالی پریشانیاں نہ ہوں، تکلیفیں نہ ہوں، دکھ نہ ہوں، لیکن مومن کا دل کبھی مضطرب نہیں ہوتا، مومن کا دل کبھی ڈاما ڈول نہیں ہوا کرتا. مومن کا دل ایک چٹان کی طرح مضبوط ہوتا ہے اور اس کے لیے مشکلات ایک ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتی ہے جو اس کو بلندی کی طرف لے جانے کے لیے آتی ہیں. اور ہر مصیبت مومن کو اہل بیت کے، رسول پاک کے اور اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ان ذوات مقدسہ پہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. ایمان کا حصول، اولین چیز جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اللہ کے آگے سبمیشن، اپنا وجود، سجدہ. آدم کو اللہ نے جو سجدہ کرایا تھا وہی سجدہ ہم نے واپس پروردگار عالم کو لوٹانا ہے. درست؟ سجدے میں 7 اجزاء زمین پہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ سجدے میں کتنے اعضاء ہوتے ہیں زمین پہ؟ پہلی چیز کیا ہے؟ پیشانی. یعنی میری عقل کی دلیل کوئی دلیل نہیں، میری عقل اللہ کے سامنے سر بسجود ہے. اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے حکم کو جاننے کے لیے عقل استعمال کرنا اچھی بات ہے، لیکن جہاں حکم سمجھ میں آ گیا اب عقل استعمال کریں گے تو اللہ سے منحرف ہو جائیں گے. شیطان کے پاس اللہ کا حکم کلیئر آ گیا تھا نا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب یہاں اس نے عقل استعمال کی، کیا کہ میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہے. نتیجہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا آگ کا بنا ہے تو تو آگ میں ہی چلا جا. درست ہے؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہو گیا. ساری عمر کی عبادت بیکار ہو گئی. ہم نے اتنی عبادتیں نہیں کی جتنی شیطان نے کی ہیں. اگر وہ سجدے کا انکار کرتا ہے تو جہنمی ہو جاتا ہے، تو اگر ہم سجدے کا انکار کریں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ جی محمد وآل محمد. ہاتھ دوسری چیز ہے جو سجدے میں ہوتے ہیں. ہمارے ہاتھ
لین دین کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ ہر کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہمارے تمام امور للہ رب العالمین ہونے چاہیے، اللہ کی خاطر ہونے چاہیے۔ میں دوستی کروں، میں دشمنی کروں، میں کسی کے ساتھ سختی کروں یا نرمی کروں۔ اولاد کے ساتھ کئی دفعہ سختی کرتے ہیں لوگ، سختی کس لیے ہونی چاہیے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے حکم کی پامالی کر رہا ہے، سختی کرو۔ ایک عمر میں آ کے سختی سے نماز کے لیے اٹھاؤ اس کو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ویسے پیار کر رہے ہیں، اگر میرے ساتھ گڑبڑ کر دی تو پھر میں سختی کرتا ہوں۔ اپنے ساتھ سختی نہ کریں، اللہ کی وجہ سے سختی کریں، اللہ اس کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ تیسری چیز گھٹنے۔ انسان جب کسی کے سامنے اپنی انکساری کا اظہار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ انکساری کے لیے، درست ہے نا؟ آج کل شادی کے لیے پھول دینے کے لیے اس ملک میں رسم ہے، گھٹنوں کے بل آ جاتے ہیں، ساری عمر پھر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے۔ اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، یہ انکساری مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے، ان ہستیوں کے لیے جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس انکساری کو ہر کسی کے سامنے نہیں بیچنا۔ اللہ کا ماننے والا ہے، اس کے سامنے منکسر ہو جائیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں، کوئی بات نہیں۔ متکبر کے سامنے گھٹنے جھکانے کا اللہ حکم نہیں دیتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متکبر کے سامنے، تکبر کرنے والے کے سامنے تکبر کرنا عبادت ہے۔ ایک متکبر ہے نا، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دیکھا متکبر ہے نا، نہیں جی ادھر میں صبر کروں گا یار، دین آرام سے پیار محبت سے سمجھاتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کی گورنمنٹ طالبان کو سمجھانے کے لیے نکلی ہوئی ہے نا۔ ہم پاکستان کا تو ہم پہلے دن سمجھ گئے تھے، جس دن چور ڈکیت آ کے صدر پاکستان اور گورنر بن گئے تھے، ہم نے کہا تھا علی الاسلام سلام ہو گیا۔ درست ہے؟ جن کے اوپر آپ 5 پیسے کا اعتبار نہیں کر سکتے، پاکستان کا خزانہ ان کے حوالے کر دیں۔ وہ جا کے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی فلم آئی، وزیر اعظم صاحب گئے تھے اوباما سے ملاقات کے لیے اور ڈائری دے کے بیٹھ کے نوٹس لے رہے ہیں ان سے۔ اوے بندے دا پتر بن جا، کہتا ہے گل نہ کری میں ڈرون بند کرانا ہے تو فلانا کام کرانا ہے۔ اگلا چپ کر کے لکھ رہا ہے ٹھیک ہے جی میں لکھ لیا، میں درست ہے۔ میں ایک عالم کی تقریر پڑھ رہا تھا، بڑا اچھا جملہ مجھے پسند آیا۔ کہتے ہیں ان لوگوں نے کیسے اٹینڈ کرنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے، یہ مولا حسین کی درگاہ سے آ کے سیکھے۔ یہ مولا حسین کی درگاہ پہ آئے، وہاں سے سیکھے کیسے کرنا ہے۔ مولا حسین کو بلایا گورنر نے، مدینے میں گورنر نے بلایا، اور گورنر نے بلا کے کہا کہ جی آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی طاغوت جو ہے دنیا سے چلا گیا ہے جی، طاغوت یعنی سرکشی والا۔ کہا ہاں جی ایسا ہی ہوا ہے، معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ان کے جانشین یزید بن گئے، اور مجھے یہ خط بھیجا ہے، ایک لسٹ دی ہے کہ ان لوگوں سے بیعت لینی ہے، اور اس میں سر فہرست آپ کا نام ہے۔ درست ہے؟ امام حسین، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور سر فہرست آپ کا نام ہے۔ مولا حسین جب گئے ہیں تو حضرت عباس علمدار کی سربراہی میں بنی ہاشم کو ساتھ لے کر گئے اور باہر کھڑا کر دیا اور کہا جب میری آواز بلند ہو، اگر میری آواز بلند ہو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اندر آ جانا۔ اس کے بعد مکالمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ لسٹ آئی ہے، سب سے اوپر آپ کا نام ہے کہ آپ سے بیعت لینی ہے۔ امام حسین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، نبی کے اہل بیت نہیں کہا، نبوت کے جو رتبہ اللہ نے پیغمبر اکرم کو عطا کیا ہے، ہم ان کے اہل بیت ہیں۔ نبوت کے اہل بیت کے بھی کار نبوت میں شامل لوگوں کو کہا جا سکتا ہے۔ ایک معدن الرسالہ، اور ہم کیا ہیں؟ ہم وہ ہیں جو رسالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وہ مختلف الملائکہ، ہمارے پاس ملائکہ کا آنا جانا ہے، یہ صفات بیان کر دی۔ اور اس کے بعد یزید کی صفات بیان کرتے ہیں کہ وہ فاسق ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق کی خلاصتاً تشریح عرض کر دوں،
کہ جو گناہ کبیرہ علنی طور پہ کرتا ہے. ہمارے لوگوں میں رسم بن گئی ہے نا کہ جو وہ پیتا ہے, جو وہ کہتا ہے کھل کے پیتا ہوں جی میں. پینا جرم, کھل کے پینا اس سے بڑا جرم کہ لوگوں میں خدا کے اس گناہ کی قرات ختم کر رہا ہے اور خدا کو چیلنج کر رہا ہے. بدکاری جرم, کھل کے بدکاری اس سے بڑا جرم, اس کا ذکر کرنا اس سے بڑا جرم. یزید کون ہے؟ فاسق و فاجر ہے. یزید وہ جو اسلام کو پامال کر رہا ہے اور پاک لوگوں کے قتل میں شامل ہے وہ. اور اس کے بعد کہا, جب دونوں کی صفات بیان کر دی, پھر کہا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی قیامت تک آنے والوں میں مجھ جیسا بھی ڈیفائن کر دیا اور یزید جیسا بھی ڈیفائن کر دیا. اب حسین جیسا بننے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, امام حسین سے پوچھ رہے ہیں. نبوت کے اوپر عمل کرنے والا, اللہ کے فرامین پہ عمل کرنے والا, اللہ کے آگے سبمٹ کیا ہوا انسان, وہی حسین جیسا ہو سکتا ہے. اور جو فاسق و فاجر ہو, دین کے اصول اور قواعد اور ضوابط کو پامال کرتا ہو, اس سے ہاتھ ملانے والا کبھی حسین جیسا نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. یہ لوگ کہتے ہیں جی اسے وہ کر لیں. کیوں؟ دل چور ہے. چور جو ہے اس کا کبھی حوصلہ نہیں وہ کرتا, ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. مولا حسن علیہ السلام کی اور دیگر معصومین سے بھی نقل ہے ایک روایت کہ منافق ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. میں نے بہت پہلے پڑھی تھی, لیکن اس کے بعد میں نے اس پہ نظر رکھنی شروع کی. میں نے دیکھا واقعی اگر کوئی منافق ہوگا نا, کبھی دلیر آدمی نہیں ہوگا, شجاع آدمی کبھی منافق نہیں ہو سکتا. کھل کے بات کرے گا. ایک صلوات پڑھ دی محمد وآل محمد پر. یہ صفات اپنے وجود میں لانا, یہ محرم کا تقاضا یہ ہے کہ محرم میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اتنے سالوں سے ہم مجالس سن رہے ہیں, حسین کی پرسنالٹی کی کون سی خصوصیات ہمارے اندر آئی. اور جو ہمارا موضوع تھا اس سال وہ یہی تھا کہ کربلا کا مرد آزاد, the free man of کربلا. ہم نے فری مین کیسے بننا ہے؟ فری مین بننے کے لیے اللہ کے آگے سبمٹ کرنا پہلی چیز ہے کہ سبمیشن کے بغیر فری مین نہیں ہو سکتا. دین اسلام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کو ماننے سے نہیں, اللہ کو ماننے سے نہیں, غیر اللہ کے انکار سے ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے ہیں, پہلا کام کیا کیا؟ کعبے کو بتوں سے پاک کیا. درست ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, میرا ذہن یہ تو تسلیم کر لیتا ہے کہ نمرود جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر لے. اللہ نے اس کو عقل دی ہے, شعور دی ہے, مینجمنٹ کی سکلز دی ہیں, لیڈرشپ کی کوالٹیز دی ہیں اس کو. وہ ایک پورے علاقے کے لوگوں کو مینیج کر سکتا ہے, ان کو آرگنائز کر دیتا ہے اور وہاں ایسا سسٹم بنا دیتا ہے جس سسٹم کے ٹاپ کے اوپر وہ خود ہے. درست ہے. ایک سسٹم آف گورننس اس نے بنایا ہوا تھا, عقل رکھتا تھا, شعور رکھتا تھا. یہ خدائی کا دعویٰ اگر نمرود کر لے میری سمجھ میں آتا ہے. اگر فرعون دعویٰ خدائی کر لے تو وہ بھی میری سمجھ میں آتا ہے. فرعون نے بھی لوگوں کو آرگنائز کیا ہوا تھا, قارون اس کے پیسے سپلائی کرتا, حامان اس کا وزیر بن گیا تھا, اور لوگوں کو اس نے لا دیا تھا. اس نے آرگنائزیشن بنا دی تھی, پولیس بنا دی تھی, انٹیلیجنس ایجنسیاں بنا دی تھی, اور اس کے ذریعے پورے علاقے کو اپنے کنٹرول میں ایک آدمی نے لے لیا تھا. ایک آدمی کا کمال ہے نا, چاہے ایون جینیس صحیح, لیکن جینیس تو تھا وہ. ٹھیک ہے, یہ میری سمجھ میں آتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بت کیا چیز ہے جو خدا کے مقابلے میں آ جائے. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بت کیا ہے, آئیڈل کیا چیز ہے جو نہ ہل سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ موو کر سکتا ہے, نہ آپ کی بات سمجھ سکتا ہے, نہ آپ کی بات سمجھا سکتا ہے, نہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے, نہ آپ سے کچھ لے سکتا ہے. یہ کیا چیز ہے جو یہ خدائی کا دعویٰ کر لے اور بہت اتنی امپورٹنٹ چیز ہو جائے کہ رسول پاک فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے جا کے بت کو سرنگو کر دے. اور جو سب سے بڑا بت رہ گیا, مولا کو اپنے کندھوں پہ چڑھا کے کیا کہا کہ اس کو بھی نیچے گرا دو.
ہمیں آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ اگر رسالت و ولایت آپ کے پاس ہوگی تو بڑے سے بڑا بت بھی آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا. اور اگر دل میں کوئی بت باقی ہے سمجھ لو یا رسالت میں کمزوری ہے یا ولایت میں کمزوری ہے. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. بت کیا چیز ہے حضور؟ ہمارے وقت کے سیاستدانوں میں سمجھ کی تھوڑی کمی تھی. ہماری جو بڑی پاورز ہیں نا وہ کوشش یہ کرتی کہ چھوٹے ممالک کے جتنے سربراہ بنے نا وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوں اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کریں. درست ہے. اور پھر کیا کیا کہ انہوں نے مختلف لوگوں کو سربراہ بنایا. میں سیاسی افیلیشن سے ہٹ کے بات کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اسلامی ممالک کی کانفرنس ہوئی. درست ہے. بڑے بولنے والے تھے بھٹو صاحب نے وہ کانفرنس ارینج کرائی تھی. اس میں جو جو بولنے والا تھا نا سب کو پھانسی لگا دی گئی. درست ہے. شاہ فیصل سعودی عرب کے تھے, ان کو ان کے بھتیجے نے گولی مار دی. بھٹو صاحب تھے, ان کو کیونکہ انہوں نے مغرب کا تیل بند کر دیا تھا. درست ہے. جو بزرگ ہمارے اس وقت جانتے ہیں ان کے حالات, انہوں نے یہاں کا تیل بند کر دیا, تیل کو آئل کو ایز اے ویپن استعمال کیا تھا انہوں نے. اور اس میں بولنے والے شاہ فیصل تھے, حواری بومدین تھے الجزائر کے, وہ کئی دورے پہ گئے ہیں, واپسی پہ قومے میں چلے گئے اور آج تک نہیں پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے. درست ہے. قذافی تھے, وہ خیر ویسے ہی منحرف ہو گیا تھا, پاگل تھا, وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. یاسر عرفات زہر دے کے مار دیا, فارغ کر دیا. ایدی امین تھا یوگینڈا کا, اس کا بھی کیا کیا, بھاگ گیا, وہ اپنے ملک سے بھاگ گیا, سعودی عرب میں پناہ لیا, پھر وہاں پہ جا کے اس کی ڈیتھ ہوئی. کوئی بندہ ان میں بچا نہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے بڑے بناتے ہیں نا, جن کو ہیڈ بناتے ہیں, یہ کبھی کبھی باغی ہو جاتے ہیں. ان کے اندر جو فطری بغاوت ہوتی ہے نا, جب اتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اندر سے ایک باغی انسان نکل کے آ جاتا ہے, بغاوت کر لیتا ہے, جیسے بھٹو صاحب نے ان کے سامنے کی تھی. درست ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ بڑے سمجھدار تھے عرب. یہ ابو جہل اور ابو لہب اور یہ لوگ جو تھے نا, یہ بت پرست نہیں تھے. ان کا دین ایمان ہی نہیں تھا. ان کو تو مال بنانا تھا. مال بنانے کے لیے ان کو ایک ایسی چیز چاہیے تھی جو ان کو یہ بڑی چیز بنا کے, خدا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے. اور انہوں نے کیا کیا, مٹی کا بت لا کے کھڑا کر دیا کہ یہ تمہارا خدا ہے. آج جی خدا کہتا ہے بریانی بنا کے لاؤ, پورے عرب دوڑ کے بریانیاں بنا کے لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ یہ ان کے خدا کا حکم ہو گیا. اب ایکسپلین یہ کرتے تھے کہ آج بت کو کیا چاہیے. کل کہتے تھے جی بت کو سونا چاہیے, بیویوں نے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار دی, زیور اتار دی, چلو جی خدا نے وہ کیا ہے. یہ عقل مند لوگ تھے. یعنی خلاصتاً عرض کروں کہ بت جو تھا نظام کفر کا, کفر کے سسٹم کا جو سینٹرل پوائنٹ تھا وہ بت ہوا کرتا تھا. اور لہٰذا پیغمبر اکرم نے اس بت کے اوپر ضرب لگا کے کفر کے سسٹم کو ڈسمنٹل کر دیا. اسی وجہ سے اللہ نے کہا کیا, ہم تمہیں فتح مبین عطا کرتے ہیں. ہم نے تمہیں فتح مبین, واضح فتح عطا کی. یعنی کفر کو گرا دیا, مسمار کر دیا, اور ایمان اور اسلام کو اپنی جگہ پر نافذ کر دیا. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. اب نظام کو چلانے کے لیے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے انہوں نے کیا کیا, افراد کو تیار کیا. پیغمبر اکرم نے ایک ایک فرد کو تیار کیا. ایک سیاہ فام غلام کو اٹھایا, بلال حبشی بنا دیا. بلال حبشی ایسے نہیں بن گیا, پیغمبر اکرم کی تربیت سے بنا. اور کیسے بنا, ایک غلام اس بلندی پہ چلا گیا کہ اگر بلال اذان نہیں دیتا تو سورج باہر نہیں نکلتا ہے, سورج طلوع نہیں ہوتا ہے. اور بلال کی اور بھی بڑی خصوصیات ہیں. رحلت پیغمبر اکرم کے بعد بلال نے اذان دینے سے انکار کر دیا تھا. بلال نے پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد اذان دینے سے انکار کر دیا تھا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا نے پیغام بھجوایا کہ آ کر
بابا کے زمانے کی اذان سننے کو دل کر رہا ہے. کہا جی ہم نے تو انکار کر دیا ہے. کیا ہمارے کہنے پہ بھی بلال چلے, غالباً شام میں تھے, وہاں سے چلے مدینے آئے, بی بی کی چوکٹ پہ اپنے سر کو جھکا دیا, بی بی غلام حاضر ہے. بلال بابا کے دور کے اذان سننے کو دل چاہ رہا ہے. مسجد نبوی گئے, کھڑے ہو کر اذان دینی شروع کی. کہتے اللہ اکبر کہا اور بی بی کا وجود کانپنے لگا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا, مدینہ اکٹھا ہونے لگا. جب اشہدو ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے, حسنین دوڑتے ہوئے گئے, بلال رک جاؤ ورنہ مادر گرامی کا انتقال ہو جائے گا. یہ اذان ہوتی ہے. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. اور جو پیغمبر اکرم کے تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ان کی زبان, جسم, وجود, روح الگ الگ نہیں ہوا کرتے. پیغمبر اکرم نے انڈیویجولز پر کام کیا. ایک عام انسان کو اٹھایا, سلمان فارسی بنا دیا, عجم کا رہنے والا. عربوں کو یہ گھمنڈ تھا کہ عربوں میں کیا ہے, ایلوکینس ہے, فصاحت و بلاغت ہے. باقیوں کو سب کو یہ عجمی کہتے تھے. عجم کون؟ گونگے, جن کو بولنا ہی نہیں آتا. عربی زبان درست ہے, بڑی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے, لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ عربوں کے علاوہ سارے گونگے ہیں. لیکن عربوں میں مشہور یہ تھا, دنیا میں سب سے زیادہ ووکیبلری اگر کسی زبان میں ہے اور کسی کی لاجیکل گرامر ہے تو وہ عربی زبان ہے. یہ درست بات ہے. لیکن عربوں کا یہ کہنا کہ سب عجم ہیں, پیغمبر اکرم نے سلمان فارسی کو اپنا اتنا قریب کیا اور اتنا فیض سلمان فارسی نے حاصل کیا کہ سلمان فارسی کے لیے وہ جملے آ گئے کہ سلمانو منا اہل البیت تھی, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. اس سے بڑھ کے کیا معراج ہوگی کسی شخص کی. ایک صلوات پڑھ کے محمد وآل محمد. انڈیویجولز پر جو کام ہوا میں اس آپ کی خدمت میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں, پھر ریپیٹ کریں گے. اور اس دور کی طرف ہم آ گئے ہیں. حضرت ابراہیم سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ہم داخل ہو گئے. اور لوگوں کے اوپر جو کام کیا, کردار بتایا پیغمبر اکرم نے. کردار بتاتے, ایک سیاہ فام غلام ہے, کام کر رہا ہے. پیغمبر اکرم پاس سے گزرتے, اے جبیر نکاح کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ رنگ میرا سیاہ ہے, جسم سے میرے بو آتی ہے, ہوں میں غلام, مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ میں اسلام کے ان اصولوں کی بات کر رہا ہوں جن کو پیغمبر اکرم نے رائج کر دیا تھا, ان میں سے چند ہیں. مجھ سے کون شادی کرے گا؟ پیغمبر اکرم نے کہا کہ جاؤ فلاں شخص کے گھر, ان کی بیٹی جوان ہے, اور رسول اللہ نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری بیٹی کا نکاح پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ مجھ سے کر دیا جائے. بڑے پریشان ہو گئے, چلے رسول اللہ کا حکم ہے, اب دوسری بات نہیں ہے. رسول اللہ نے اگر حکم دے دیا ہے دوسری بات نہیں. چلے ان کے گھر میں. وہ بڑے پیسے والے تھے, مال و دولت والے تھے, سوشل سٹیٹس بھی تھا ان کا. یہ سوشل سٹیٹس بہت بڑا بت ہے, اس کو نہ گرایا جائے نا تو انسان لا الہ کی منزل پر نہیں پہنچتا, الا اللہ کی منزل تو بعد کی بات ہے. ان کے گھر پہنچے تو کافی مہمان بیٹھے تھے ان کے گھر میں. کہا جی رسول پاک نے بھیجا ہے, پیغام ہے آپ کے لیے, ذرا اگر سائڈ پہ آ جائے. انہوں نے کہا رسول پاک کا پیغام ہے تو سناؤ سب کے سامنے تاکہ سب کو پتہ چلے بھائی میرے پاس رسول پاک کے پیغام آتے ہیں. کہا نہیں, اگر تھوڑی تشریف سائڈ پہ لے آئے. کہتے نہیں یہاں پہ سنا دو. کہتے حضور بہتر ہوگا اگر الگ ہو کے سن لیں, پھر آپ بے شک لوگوں کو سنا دیں. کہا نہیں یہیں پہ سنا دو. کہتے رسول پاک نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں. فوراً سر جھک گیا. کہتا اچھا تم جاؤ رسول پاک کے پاس, تو میں آتا ہوں. دیکھیے دین اسلام کی تربیت کیا چیز ہے. ہمارے ہاں بھی رواج ہے کہ جب گھر میں مہمان آ جاتے ہیں نا, چھوٹے بچے کو بھیج کے جا کے دیکھتے جاؤ, دیکھو کتنے لوگ آئے ہیں. خواتین کرتی ہیں, دیکھو کتنے لوگ آئے ہیں کہ ان کے بعد چائے وغیرہ کا بندوبست کر دیا جائے. شاید اسی وجہ سے جب آئے ہیں یہ تو
بچی جو ہے وہ سن رہی تھی، آئے ہیں اور باپ کا اور ان کا مکالمہ بھی سن لیا. سننے کے بعد اپنے والد کو بلایا اور بلا کے ان سے کہا حضور ایک بات بتائیے کہ رسول پاک نے آپ کو ایک حکم دیا ہے، یہ جو ابھی آپ کا وقت گزر رہا ہے یہ رسول پاک کی اطاعت میں گزر رہا ہے یا ان کی اطاعت کے بغیر گزر رہا ہے؟ یہ وقت آپ رسول پاک کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ نے کہا کہ تم جاؤ تو میں آتا ہوں. میری شادی ہونی ہے، اگر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منظور ہے کہ میں اس سے نکاح کروں تو میں راضی ہوں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ لیکن میری خواہش ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ رسول پاک کے پاس پہنچے آپ اس کو جا کے راستے میں روک لیں اور ان کو کہیں ہم راضی ہیں کہ ہمیں رسول پاک کے سامنے شرمندگی نہ کرنی پڑے. چل پڑے. اور ہوا کیا کہ رسول پاک جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں غلام پہنچا، ساتھ ہی لڑکی کا باپ پہنچا، لیکن لڑکی نے سمجھا شاید میرا والد سستی کر لے، چادر کر کے وہ بھی ساتھ ہی اکٹھے تینوں رسول پاک کی درگاہ میں پہنچ گئے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ کردار تھا جو رسول پاک نے بنایا. پیغمبر اکرم ایک خطبہ دے رہے ہیں، ایک فرد آ کے بیٹھا ہے، مزدور تھا، غریب مسکین آدمی، سوشل سٹیٹس نہیں تھا اس کا، آ کے بیٹھا ہے. تو جس کے ساتھ بیٹھے وہ بڑا امیر آدمی تھا. اس نے فوراً اپنے جب دیکھا اس کو نا تو اس نے کپڑے کھینچ کر سائڈ پہ کر لیے. پیغمبر اکرم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، خطبہ روک دیا. کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا لباس تمہارے لباس کے ساتھ ٹچ ہو جاتا، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تو کیا اس کی غربت تمہارے پاس آ جاتی یا تمہاری دولت اس کے پاس چلی جاتی؟ وہ شخص شرمندہ ہو گیا. اب ہمارے لوگوں نے تو 36 تعویلیں نکال دیں گے، اس نے تعویل نہیں نکالی. کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے فعل پر پشیمان ہوں اور اپنی پشیمانی کے طور پر اپنی آدھی دولت اپنے بھائی کو دینے کا اعلان کرتا ہوں. اپنی آدھی دولت اپنے بھائی کو دے رہا ہوں. بھائی سے پوچھا آپ کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جس دولت کی وجہ سے آج میرے بھائی کو پشیمان ہونا پڑا میں اس کے بغیر ہی اچھا ہوں. ہے کاش ہم ہوتے وہاں پہ نا. ہے کوئی بات نہیں، میں پھر واپس لوٹا دوں گا، قرض سنا سمجھ کے دے دو، خم سمجھ کے دے دو، کوئی حساب کر لو، آنے دو ایک دفعہ. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. یہ کریکٹر تھا جو دین اسلام نے بنایا اور اس کریکٹر کی بنیاد پر دین اسلام پھیلتا چلا گیا. فتح مکہ کے بعد جو فتوحات ہوئی ہیں پیغمبر اکرم کی زندگی کے بعد، ایک دن میں فوج نہیں بن جاتی، لیکن وہ کردار والے لوگ موجود تھے جن کی فوجیں بنی اور جنہوں نے دنیا فتح کی. اس میں اس کردار کا کام تھا. اور اگر میرے مولا کے طریقہ کار کنونس کر کے لوگوں کو شامل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جاتا، آج پوری دنیا مسلمان ہوتی، صرف عربوں میں مسلمان نہ ہوتے. یہ کردار تھا. آج ہم کربلا کو روتے ہیں، ہم ان کرداروں کو روتے ہیں. اگر کربلا نہ برپا ہوئی ہوتی، اگر مسجد کوفہ میں ظلم نہ ہوا ہوتا، اگر حسن کے لاشے کو تیروں سے پامال نہ کیا گیا ہوتا، اگر 11 امام شہید نہ کیے گئے ہوتے، آج پوری دنیا میں دین اسلام پھیل چکا ہوتا. کیونکہ یہاں کے لوگ، یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی تبلیغ، ہمارے اوپر کتنا اسلام ہے، 1% یا 2%، یہ ہمارے اسلام کو دیکھ کر یہ لوگ اسلام سے امپریس ہیں. اگر اصل اسلام کو دیکھ لیتے، اگر امام جعفر صادق کو دیکھ لیتے، اگر امام رضا کو دیکھ لیتے، اگر میرے مولا کو دیکھ لیتے، کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ اسلام کا انکار کرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہمارے سے میں یہ کام لگا ہے کہ ہم نے کربلا کے ذریعے دین اسلام کو اور تشیع کو پہچانوانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ہم نے کربلا کو خود جنت میں جانے کے لیے استعمال نہیں کرنا، یہ چھوٹی بات ہے. ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ بہشت میں پہنچو، کربلا کو سمجھو، اور اس کے لیے صبر سے کام لینا ہے، کربلا کے کردار کو اپنانا ہے.
اسلام کے کردار کو اپنانا ہے. کربلا میں بہت سارے کردار ہیں, بہت سارے کردار ہیں. آج 2 کرداروں کے بارے میں گفتگو کریں گے. ایک حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر. کون سا دوست ہے؟ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ پیغمبر اکرم گزر رہے گلیوں میں سے, بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا, ایک بچے کو قریب کیا, پیار کیا, گود میں بٹھایا, شفقت کی. صحابی ساتھ تھے, فوراً پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ بچوں سے شفقت کو پہلی بات نہیں, یہ پہلی بار ہم نہیں دیکھ رہے, یہ پہلا موقع نہیں ہے, لیکن آج خصوصی شفقت جو اس بچے سے کی ہے, آج لگتا ہے کہ اس بچے سے آپ کو خصوصی پیار ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ہاں ایسی بات ہے. یا رسول اللہ اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی؟ تو پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک موقع آئے گا میرا نواسا حسین تنہا ہوگا, کربلا کی زمین ہوگی, اور یہ کربلا کا حسین کا ساتھی ہے جو حسین اس کو بہت عزیز ہے. یا رسول اللہ کتنا عزیز ہے اس کو حسین؟ کہا ایک دن میں نے دیکھا حسین چل رہے, یہ جہاں جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں وہاں سے مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں. رسول پاک کوئی بادشاہ نہیں تھے, حسین دنیاوی بادشاہ نہیں تھے, دلوں کے شہنشاہ تھے, دلوں پہ حکومت کرنے والے. آج بھی کر رہے ہیں, لوگ اپنی نسلیں کٹوا رہے ہیں, عزتیں پامال کرا رہے ہیں, لیکن حسین سے ہاتھ نہیں کھینچ رہا کوئی. میں نے دیکھا لوگ ذبح ہوتے ہوئے حسین کا نام لیتے ہیں. پارا چنار کے ایک بڑے دلیر انسان کو گرفتار کر کے لے گئے تھے, اور گرفتار کر کے جب وہ لے کر گئے ہیں ان کو کہا حضرت علی کے خلاف کچھ بولو تو تمہاری جان چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو کوئی بات نہیں, بول دیں گے, ہمارے یہاں تو ویسے تقیہ ہوتا ہے, بول دیں گے. انہوں نے لاؤڈ سپیکر لگائے, مجمع بلایا, سب کو بلا کے, اور جناب جس وقت ان کو لاؤڈ سپیکر ان کے ہاتھ میں پکڑایا, اس نے کہا علی کے دشمنوں پہ, دین کے دشمنوں پہ, اہل بیت کے دشمنوں سے میں بیزاری اور تبرے کا اعلان کرتا ہوں. اور انہوں نے ادھر ہی پکڑ کے اس کو شہید کر دیا. میں نے کہا بڑا خوش قسمت انسان تھا, مولا نے اس کی موت کتنی آسان کر دی, کیونکہ جیسی موت واقع ہوئی تو ملاقات تو مولا سے ہو ہی گئی ہوگی. صلوات پڑھ دیئے محمد علیہ. حبیب ابن مظاہر بچپن کے وہ دوست کوفے میں مقیم ہیں اور بازار گئے ہیں. بعض روایات جو بتاتی ہیں کہ خضاب لینے گئے تھے اور واپس آئے بڑے پریشان ہیں. بیویاں جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں نا, وہ شوہر کے قدموں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتی ہے آج میرا شوہر پریشان ہے. ایسی بیوی تھی, فوراً ان کی طرف چلی گئی, کب پریشان لگ رہے ہیں آپ, خضاب لینے گئے تھے وہ بھی نہیں لائے. کہا ہاں میرے مولا حسین کا خط آیا ہے. کہا کیا کہا ہے حسین نے؟ کہا حسین نے کہا ہے کربلا پہنچو کہ حسین تنہا ہے. میرے مولا آپ کی تنہائی کے قربان, اے زہرا کے فرزند آپ تنہا ہو گئے. رسول پاک کی اتنی وصیتوں اور نصیحتوں کے باوجود آپ تنہا ہو گئے. کبھی رسول پاک آپ کو اپنے دوش پہ بٹھا کے دنیا کو یہ کہتے تھے کتنی اچھی سواری ہے, یہ بولو, یہ نہ بولو کتنا اچھی سواری ہے, کہو کتنا اچھا سوار ہے. کبھی حسین و منی وانا من الحسین کہہ کر دنیا کو آپ کی پہچان کرواتے, پھر بھی آپ تنہا ہو گئے. اور اس بے کسی میں آپ خط لکھ رہے ہیں حبیب ابن مظاہر. بیوی نے پوچھا کیا ارادے ہیں؟ مختلف روایات ہیں. ایک روایت کہتی ہے کہ حبیب نے ان کو جانچنے کے لیے کہا کیا کروں گا, ابھی جا کر حالات بڑے خراب ہیں, کیسے جاؤں گا؟ تو بیوی نے تانے دینے شروع کر دی کہ اپنے بچپن کے دوست کو, جس کے نام کی دوستی کے بنا پر اللہ نے آپ کو اتنی عزت دی, اس دوست کو چھوڑ دیں گے. کہتے کیسے سمجھ لیا تم نے کہ میں اپنے حسین کو, اپنے مولا کو چھوڑ دوں گا جس کو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑا میں نے. اپنے غلام کو بلایا, اس سے کہا گھوڑا لے کر شہر کے باہر نکل جاؤ, کیونکہ چیک کریں گے گھوڑے پہ جو جا رہا ہے, تو جب دیکھیں گے غلام جا رہا ہے کوئی نہیں پوچھے گا. شہر سمیت
گھوڑے سمیت غلام باہر نکل گیا. رات کو جب اندھیرا چھا گیا تو گلیوں سے نکل کر غلام کے پاس پہنچ گئے, غلام کو آزاد کیا اور خود مولا کی خدمت میں پہنچ گئے. اور کہتے ہیں مولا حسین شب عاشور کو جب ہتھیار تقسیم کر رہے تھے, ایک ہتھیار الگ رکھ دیا کہ یہ میرے دوست حبیب ابن مظاہر کے حصے کا ہے. مولا جانتے تھے کہ حبیب کو جب میرا پیغام ملے گا فوراً دوڑتے ہوئے آئیں گے. عاشور کا دن اور حبیب ابن مظاہر کو, دیکھیے بھائی ہو انسان رخصت کر لیتا ہے, دوست ہو وہ بھی, لیکن دوست اگر بچپن کا دوست ہو, وہ کس رتبے کا تھا کہ جس کو حسین جب رخصت کر رہے ہیں تو کس دل سے رخصت کر رہے ہیں. اور اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنے کے بعد میدان میں جب حبیب ابن مظاہر آئے تو ایک ضعیف انسان کی طرح نہیں ہے, ایک جوان کی طرح لڑے ہیں. کئیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد ایک وقت آتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کی صدا بلند کی, اور حسین پہنچتے ہیں حبیب کے سرانے. حسین نے جنت میں جانا اکیلے گوارا نہیں کیا, حبیب کو اپنے سے پہلے بہشت میں بھیجا. ایسی دوستی ہوتی ہے جیسے حسین نے کی. ایک اور ہستی ہمیں ملتی ہے کربلا میں, بہت کم لوگ تذکرہ کرتے ہیں ان کا, وہب بن عبداللہ کلبی. ان کی والدہ حضرت امیر المومنین کی بہت زبردست قسم کی پرستار تھی. معاویہ کے دور میں دمشق میں شام میں کیا کیا کرتی تھی, مولا علی کے فضائل بیان کیا کرتی تھی. معاویہ نے ایک مرتبہ بلا لیا اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں مال و دولت دے دوں گا اور علی کی تعریفیں کرتی ہو, علی تو تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دینے لگا. کہتی ہے میں اسی وجہ سے تم مولا کی تعریف کرتی ہوں کہ مولا علی امانت دار ہیں, بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر اور اپنی ذاتی تعریف کے لیے استعمال نہیں کرتے, اور تم خیانت کرتے ہو بیت المال میں. کہتے ہیں معاویہ نے دمشق سے شہر بدر کر دیا, اس کو دمشق سے نکلوا دیا. اللہ کی قدرت کہ کاروان حسینی چل رہا تھا, اور وہیں پہ مادر وہب بن عبداللہ کلبی اور ان کا بیٹا وہب بن عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ وہیں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. اس نورانی کاروان کو جب دیکھا ہے تو فوراً ماں نے کہا ذرا جا کے دیکھنا کون ہے. کہا علی مرتضیٰ کے فرزند حسین ابن علی نے کربلا کا قصد کیا ہوا ہے. معاویہ کے بیٹے یزید نے بیعت طلب کی تھی اور انہوں نے بیعت کا انکار کیا, اور آج حسین کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں. ماں نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا, اہل بیت کے ماننے والی جو ماں ہوتی ہے نا, اس کے دودھ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر اپنے کاروان کو حسین کے کاروان کے ساتھ ملا نہ دیا. کہا ماں یہ میری جرت کیسے. جا کے مولا سے اجازت لی. مولا ایک طرف چراغ بجھا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, میں اپنی بیعت سے بھی آزاد کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف جب کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں ان کو انکار نہیں کرتے. انہی میں سے ایک وہب بن عبداللہ کلبی ہیں, حسین کے کاروان کے ساتھ شامل ہو گئے. عاشور کا دن آیا, جانے کا وقت آیا, ہر ایک فرد جا کے مولا کے اوپر اپنی جان قربان کر رہا ہے. اور وہاں پر وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں آتی ہے, کہتے ہیں بیٹا آج تیرا وفا کا وقت آ گیا, اس گھرانے کے ساتھ وفا, ماں کے دودھ کے حلال ہونے کا ثبوت آج فراہم کر دے. ماں انکار نہیں ہوگا. وہب بن عبداللہ کلبی آئے اپنی بیوی کے پاس اجازت لینے کے لیے. چند دن پہلے ان کا نکاح ہوا تھا اور مولا نہیں چاہتے تھے کہ وہب بن عبداللہ کلبی اس دنیا سے چلے جائیں بیوی کو چھوڑ کر. بیوی نہیں مان رہی, بیوی اجازت نہیں دے رہی, اور مولا نے کہا جاؤ بیوی سے اجازت لے کے آؤ. بیوی کے پاس آتے ہیں, کہتے 3 شرطیں میری, اور اگر ان کو قبول کرو گے اور امام کے سامنے مجھ سے وعدہ کرو گے
تو پھر میں تمہیں اجازت دوں گی۔ مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ کہا حضور میری پہلی شرط یہ ہے کہ اگر اس کو شہادت نصیب ہوئی تو اگلے جہان میں یہ مجھے بھول نہیں جائے گا، میری شفاعت کرے گا، کیونکہ شہداء کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ قوت دی ہے، یہ حیثیت دی ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ کہا یہ اس دنیا میں مجھے نہیں بھولے گا۔ دوسری شرط، مولا دوسری شرط میری آپ سے ہے کہ جنگ جب ختم ہوگی تو میرا کوئی رشتہ دار یہاں پر نہیں ہے۔ کلیجے تھامنے والی شرط ہے۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہہ دیں کہ مجھے اپنے ساتھ رکھے تاکہ میں محفوظ رہوں۔ زوجہ وہب بن عبداللہ کلبی نہیں جانتی تھی کہ جن مسلمانوں سے واسطہ پڑا ہے وہ ایسے مسلمان ہیں کہ اہل بیت النبوہ کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے۔ وہب بن عبداللہ کلبی نے شرائط قبول کی اور اجازت ملی، مولا نے اجازت دی، نکل کے میدان کی طرف جا رہے ہیں اور گئے ہیں، کئی لوگوں کو جہنم واصل کیا، بڑے پہلوان آ گئے۔ جب کافی تھک گئے تو ایک نامی گرامی پہلوان آیا اور اس نے مقابلہ کیا، وار کیا، اور وہب بن عبداللہ کلبی زخمی ہوئے یا شہید ہوئے۔ کہتے ہیں زوجہ جو ان کی تھی، بعض روایات کہتی ہیں کہ وہ دیکھ رہی تھی، اسے برداشت نہیں ہوا، اس نے خیمے میں جو پول ہوتا ہے نا، پول لگایا ہوتا ہے خیمے کا، کہتے ہیں وہ نکالا، میدان کی طرف دوڑتی ہوئی گئی ہیں اور وہ پول اس شکی کے سر پہ اس طریقے سے مارا کہ وہ وہیں جہنم واصل ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو لشکر یزید والوں نے حملہ کیا تو یہ بی بی بھی وہاں پہ شہید ہو گئی۔ درست ہے، مولا حسین اسی طریقے سے جنت تقسیم کرتے ہیں کہ جو بی بی یہ تصور رکھتی تھی کہ شہادت کے بعد میرا شوہر میری شفاعت کرے، مولا نے اس کو وہ مقام دے دیا کہ آج وہ خود شفاعت کرے اور کربلا کے شہداء میں شامل ہو جائے۔ مولا آپ نے شہادت کا دروازہ کھولا۔ اس بی بی کا یہ کہنا درست ہے، بڑا عظیم مرتبہ ہے، لیکن اس کی ماں کے رتبے کو دیکھیے کہ جس وقت وہب بن عبداللہ کلبی کے سر کو قلم کیا گیا، لوگوں نے اٹھا کر طنز کے طور پر وہ سر لا کے وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں کی طرف پھینکا اور کہا یہ لے اپنے بیٹے کا سر۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اسی لمحے ماں نے وہ سر اٹھایا اور واپس پھینک دیا اور کہا ہم جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ یہ دین ہے، یہ سبمیشن ہے، یہ تقوی ہے، اور یہی پرہیزگاری ہے، اور یہی اس کا امتحان ہے، اور یہی آزاد مردوں کا کام ہوتا ہے جس کی بنیاد حسین نے کربلا میں ڈالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگارہ تجھے وہب بن عبداللہ کلبی کی شہادت کا واسطہ، پروردگارہ ہمارے جوانوں کو غیرت، ہماری خواتین کو عفت، ہمارے بچوں کو احترام، ہمارے بزرگوں کو وہ سکون اور آرام جس سے وہ اپنی تربیت کو اولادوں کو منتقل کر سکیں عطا فرما۔ پروردگارہ ملت اسلامیہ میں بالخصوص اور مکتب تشیع میں بالعموم اتحاد اور یکجہتی عنایت فرما۔ پروردگارہ اس دور میں جب دنیا میں سفیانی اکٹھے ہو رہے ہیں، مکتب حیدر کرار کے پیروکاروں کو یکجا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق کے محمد و آل محمد ہمیں اپنے وجود میں، اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں وہ تبدیلی لانے کی توفیق عنایت فرما جو امام کے ظہور کا باعث بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین یا حسین۔